معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلالا آوت ہے، معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی۔ ان کا کویسچن یہ تھا کہ نبی سلام نے جو یہ ساری حسن جو سیر کی ہے جنت اور کتنا ٹائم لگا، یہ ان کا سوال ہے۔ سن صاحب آپ یہ نوٹ کر لیں، یہ سوال میں نے آپ کو دینا ہے۔ جی علامہ صاحب بسم اللہ۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مغالطہ ہے تو گویا ادراک کا مطلب دیکھنے کی نفی نہیں، احاطہ کرنے کی نفی ہے، اور صاف ظاہر ہے اللہ کا احاطہ نہ کوئی عقل کر سکتا ہے، نہ کوئی دیکھ آنکھ کر سکتی ہے، نہ کوئی دل کر سکتا ہے۔ جی جی قرآن مجید میں دوسرے مقام پر سورہ قیامت کے اندر جو سورت نمبر 75 اور اس کی آیت نمبر 22 اور 23 میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کتنے چہرے قیامت میں تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے پروردگار کے دیدار میں محو ہوں گے، اور اللہ پاک کا دیدار ناظرۃن، یہ نظرہ ینظرو سے نکلا ہوا ہے، اور نظر کو نظر بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دیکھتی ہے، ناظرۃن کا مطلب ہے کہ وہ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر اسی طرح بخاری شریف کے اندر جلد نمبر 2 اس کی ہے اور حدیث پاک کا نمبر ہے 1105، کتاب التوحید ہے، اور اس میں فرمایا انکم سترون ربکم عیانا، تم اپنے رب کو بالکل ننگی آنکھ سے دیکھو گے۔ پھر مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 14ویں رات کے چاند کی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو دیکھا، اور تم بھی یعنی قیامت کے روز عام انسان بھی دیکھیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا انکم سترون ربکم یوم القیامت کما ترون القمر ھذا، تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح کے آج اس وقت 14ویں قمر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، اس چاند کو تم دیکھ رہے ہو۔ تو اور یہ جو میں اس کا میں دلیل عرض کرتا ہوں کہ کس کس کتاب میں آئی، تو مقصد یہ ہوا کہ جب بندہ دیکھ سکتا ہے، اس اگر حدیث پاک پر وہ ترجمہ لیں کہ کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور ادراک کا معنی دیکھنا کریں، تو پھر یہ جو صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہاں تراؤنا کا لفظ ہے، اور رآ یرآ اور ارا ترا ارا یرا یہ باب افعال سے سترونا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور یہاں پر فرمایا انکم سترونا، تم یقیناً بے شک سارے کے سارے دیکھو گے۔ انا حرف تاکید ہے، پھر سا حرف تاکید ہے، اور اس طرح یہ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1106 کتاب التوحید، سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 302 کتاب السنہ، اور حدیث پاک کا نمبر ہے 4729، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63 حدیث پاک کا نمبر ہے 177، مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 370۔ تو اس گویا حدیث پاک کے اندر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم رب کائنات کو، رب ذوالجلال کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ننگی آنکھ سے ایسے دیکھو گے جیسے چمکتا ہوا چاند 14ویں کا دیکھتے ہو۔ تو لہٰذا یہاں سترونا کہہ کر دیکھنے کا اس بات کیا ہے، اور وہاں ادراک لا تدرک الابصار کہہ کر ادراک کی نفی کی۔ ادراک کا مطلب تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ترجمہ محترم ناظرین، قبلہ پیر صاحب کی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، آپ نے الحمدللہ قرآن آیات پیش کی، اور جیسا کہ ہمارے کالر نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، تو قبلہ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ قبلہ مفتی صاحب ابھی آپ کی طرف آتا ہوں، ہمارے یاسر بھائی نے اسپین سے دوسرا کویسچن کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اللہ کو آپ نے دیکھا، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ یہ جھوٹ ہے کہ حضور نے فرمایا میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب اس سے پہلے کہ آپ گفتگو فرمائیں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں علی جان صاحب لیوٹن سے، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قاری صاحب اور تمام علماء کرام کو بھی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رات کو بھی میں نے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری مثال کسی چیز سے ہے ہی نہیں، جو بھی اس کی مخلوق ہے کسی چیز اس کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی کسی چیز سے بھی۔ اور جب توحید کا یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دیا تھا، تو بعد میں چاند کی مثال انہوں نے کیسے دے دی؟ جی تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 50 نمازوں سے 5 نمازیں کرائیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تھے تو کیا ان کو اپنی امت کے بارے میں یہ معلوم تھا کہ 10 دن اوپر اگر چلی گئے تو یہ سب گمراہ ہو جائیں گے؟
جی میرا سوال آپ پہنچ گیا نا آپ کو؟ جی پہنچ گیا جناب. تو رات کو یہ بھی میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یہودیہ اور نصارہ کا بھی یہ نظریہ ہے کہ اللہ چلتا پھرتا ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو آواز دی، نظر نہ آیا. جب وہ نظر نہ آئے تو آواز دی کہ کہاں ہو تم. تو یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ کہیں پر غلطی تو ہے. شکریہ جی. بہت شکریہ جی. جی علی جان شاہ صاحب آپ کے دونوں سوال آگے انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. تو مفتی صاحب کی بلا یہ جو روایت وہ انہوں نے بیان کی ہے کہ اور بخاری کے کچھ وہ غالباً ریفرنس بھی دے رہے تھے، تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور حضرت ساتھ اس کو بھی آپ ایڈ کر لیں، وہ جو کہہ رہے ہیں اس وقت مائی صاحبہ کی عمر تو اتنی کم عمر تھی، اور اتنی عمر میں بندے کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول ہے کہ یعنی جو آپ روایت بیان کرتے ہیں کہ ان کی جو ہے سرکار کی حوالے سے جو بیان کرتے ہیں کہ آپ کی جو معراج ہے، تو ان دونوں پر پلیز آپ جو ہے گفتگو فرما لیں. جی قبلہ قاری صاحب اصل میں انہوں نے دو روایتوں کو ملا دیا ہے جی، اور غالباً وہ وضاحت نہیں کر سکے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ نور انا اراہو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو نور ہے تو اسے کیسے میں دیکھ سکتا ہوں. اور دوسرا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہا. تو عرض یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تاریخ شاہد ہے کہ جب آپ کو معراج ہوئی تو ایک روایت کے مطابق تو اس وقت حضرت عائشہ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی جب آپ کو معراج جسمانی ہوئی. جی جی. اور دوسرے قول کے مطابق پیدا تھی تو بہت چھوٹی عمر تھی کہ 9 سال کی عمر میں آپ جو ہے وہ رخصتی ہوئی ہے ان کی، تو وہ مدینہ شریف میں جانے کے بعد ہوئی ہے. اس کے بعد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو بیان کر سکتی ہیں. چنانچہ انہوں نے ان کے جتنے اقوال ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ ما فقط تو جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو گم نہیں پایا. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو 33 معراجیں دوسری جن کا ذکر ابھی علامہ صابری صاحب نے بھی کیا ہے، ان معراجوں میں سے کوئی معراج روحانی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کا ذکر کر رہی ہیں کہ آپ کا جسم میرے پاس موجود تھا. وہ مطلقاً معراج کا انکار نہیں کر رہی ہیں. اور یہ حدیث جو انہوں نے کہا کہ نور انا اراہو یا انا اراہو، یہ اصل میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس میں وارد ہے. تو سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ نور انا اراہو، کہ اللہ ایک نور ہے تو میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اور حضرت عباس کی دوسری حدیث جس کے متعلق امام کسلانی شارح بخاری فرماتے ہیں رجالہ رجال الصحیح، کہ اس کے سارے راوی جو ہیں وہ صحیح راوی ہیں، ثقات راوی ہیں. اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہ کان یقول، کہ آپ فرمایا کرتے تھے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ مرتین، سرکار نے اپنے رب کو 2 دفعہ دیکھا، قوتاً ببصرہ و قوتاً بفؤادہ. مرتاً ببصرہ و مرتاً بفؤادہ، ایک دفعہ اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ اور ایک دفعہ جو ہے اپنے دل کے ساتھ. مفتی صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، محترم نواز بٹ صاحب ہیں فرانس سے، ماشاءاللہ ہمارے بڑے پیارے کالر ہیں. آئیے جن کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاروں کو پیارے کرتے ہیں، اور شرکاء محفل ہمارے علماء حق اور ناظرین کی خدمت میں بہت بہت السلام علیکم. اور آج کا ٹاپک ماشاءاللہ ٹو جرنی ٹو ہیون، بہت خوبصورت اور باعث برکت. میرا سوال یوں ہے، بات ہلکی سی کروں گا ٹائم کیونکہ کالر بھی پیچھے ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے. جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آپ اللہ سے تشریف لے گئے تو واپسی پر آپ کے دشمن کفار نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جار غار سے سوال کیا کہ اے ابوبکر یہ سچ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ہم کہتے ہیں محمد وہ ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے اللہ کا، اور کیا یہ درست ہے؟ تو جار غار صدیق اکبر نے فوراً فرمایا کہ اگر ہمارے آقا مولا یہ فرمایا، انہوں نے فرمایا ہے کہ میں مہاراج کے بعد آیا ہوں تو بالکل ٹھیک ہے. تو وہ بھی جسمانی طور پر، روحانی طور پر نہیں، یعنی دونوں روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. میرا سوال یہ ہے صاحب
کہ جب ہم آج کے جو نام نہاد علماء اکرام ہیں وہ آپ اس حقیقت سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ جب ہم مرتبہ ان کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے، وہ باعث رحمت دو عالم کے سرکار ہیں، تو پھر ان کو کیا کیا ظالموں کو کیا اپنے اعمال ضائع کر رہے ہیں؟ ان کی تو خیر ان کو ضرورت ہی نہیں ہے درجات کی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ تو بس یہ میرے سوال تھی کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ان کیا میرے ذہن میں بس اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت مبارک اس ٹاپک کے، خدا بہت شکریہ محترم بٹ صاحب، آپ نے فرانس سے ہمیں جوائن کیا، بہت پیارا آپ نے کویسچن کیا کہ ایک طرف تو اپنے آپ کو اہل ایمان کہلاتے ہیں، دوسری طرف نبی پاک علیہ السلام کی معراج جو روحانی نہیں، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا اللہ نے آپ کو معراج روحانی بھی عطا فرمائی، جسمانی بھی عطا فرمائی، تو اس کا انکار ایک مسلمان تو نہیں کر سکتا۔ جیسے علامہ مصباحی صاحب نے کہا کہ یہ حضور کا معراج جو ہے یہ لفظ اسراء یہ قرآن سے ثابت ہے، تو لہذا اس کا انکار کرنا اسلام جو ہے بندہ جو ہے وہ آؤٹ آف اسلام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے آپ کا سوال لکھ لیا، انشاءاللہ ہمارے علماء کرام پر گفتگو فرمائیں گے۔ بسم اللہ مفتی صاحب آپ کی بات۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ اللہ کا دیدار کیا اور ایک دفعہ جو ہے وہ دل کے ساتھ کیا۔ اور یہاں جو آپ کا یہ قول ہے در حقیقت جیسا کہ صابری صاحب نے بھی بتایا کہ قیامت والے دن تو جنتی بھی اللہ کو دیکھیں گے اور کھلی آنکھ ننگی آنکھ سے دیکھیں گے، تو اصل میں ان کے درمیان جو ہے وہ تطبیق دیتے ہوئے جو بات سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا کہ کیا حضور آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، تو وہ زمین پر آپ سے سوال ہو رہا تھا، اور زمین پر کسی کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی جگہ میں محدود ہو، اس کے لیے سمتیں وغیرہ ساری ہوں، اور وہ وہاں اس محدود جگہ میں زمان میں مسافت میں محدودیت میں جہت میں وہ ہو، یہ ساری چیزیں اس کے لیے ثابت ہوں تو پھر وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا نورن، اللہ تو نور ہے، اور نور جو ہے اس کی کوئی جہت نہیں، کوئی مسافت نہیں، اس کے لیے کوئی جو ہے وہ جسم نہیں ہے، تو یہاں زمین پر جو ہے وہ اللہ ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ان آنکھوں کے ساتھ دکھایا ہے تو وہ عرش سے بھی اوپر بلا کے اپنا دیدار کروایا ہے، اور عرش سے اوپر جا کے دیدار انشاءاللہ العزیز جنت میں جنتی بھی کریں گے انہی ظاہری آنکھوں کے ساتھ۔ اس لیے سمجھ کی جنی کمی ہے یا دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح سے کجی کے یہ سوال پیدا ہوتے ہیں، وگرنہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بہت اچھی صورت میں دیکھا ہے، تو اب ہمیں تو سرکار کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے۔ کیسی اچھی صورت تھی، کیسے دیکھا، بس یہ دکھانے والا اللہ جانے یا دیکھنے والا اس کا محبوب جانے۔ بہت خوب قبلہ مفتی صاحب، بڑا پیارا آپ نے جواز فرمایا، اور ہمارے ایک پنجابی کے شاعر ہیں ان کی گربائی ہے، لیکن میں اپنا ٹائم بھی علماء کرام سے میں سننا چاہتا ہوں، اور سننے کا بھی ایک ذوق ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک شعر ہے کہ ابر عقل نوی تھے دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا۔ مفتی صاحب نے قبلہ فرمایا ہمارا تو ایمان ہے کہ ہمارے آقا نے جو الفاظ ارشاد فرما دیے، حضور کا کوئی بھی فرمان ہمارے سامنے آ جائے، ہمیں کون ہے جو کہنے والے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جی حضور نے کہا نہیں کہا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کچھ کہا ہے ہم ایمان سے دل سے بھی اور زبان سے دونوں سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو کچھ کہا ہے وہ حق کا ہے۔ ہمارے ساتھ محترم پرویز صاحب ہیں پیٹر برو سے، آئیے ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم پرویز صاحب۔ وعلیکم السلام قاری صاحب، اور جو علماء کرام آپ کے ساتھ ہیں ان کی خدمت میں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں؟ جی بالکل، آپ نے بھی اجازت لے لی ہے تو علماء کرام کی بھی اجازت ہے، فرمائیں آپ۔ تو حوالہ اصول کافی کا ہے، کتاب التوحید کے اندر امام رضا علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپ سے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار نے معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا، اللہ ناف کے اوپر اللہ کی حقیقت اور تھی اور ناف کے نیچے اور تھی، اور اللہ ایسے نظر آ رہا تھا جس طرح 30 سال کا جوان ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام سجدے میں پڑ گئے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا، اور دوبارہ جب اٹھے تو کہنے لگے کہ سرکار نے اللہ کو اس پوری 30 سال کے کامل نوجوان کی شکل میں دیکھا ہے، اللہ کے متعلق یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ اللہ ناف کے اوپر اور ہے اور ناف کے نیچے اور ہے۔ اور یہ ذمہ داری میری ہے کہ اگر چینل آپ کا ہے، اگر حوالہ
اصول کافی سے نہ دکھا سکوں، جو چور کی سزا وہ میری، اور قاری طیب صاحب آپ کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، اور قاری صاحب سے بھی یہ حوالہ آپ کنفرم کر لیں، اور اسی حوالے کے اندر اللہ کے پیروں کا بھی ذکر موجود ہے۔ تو جب ان کی کتابوں میں ایسے حوالے مل جاتے ہیں تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اللہ کسی کو اپنا دیدار کروا سکتا یا نہیں کروا سکتا؟ صحیح، بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ جی قبلہ مفتی صاحب، آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی اور الحمدللہ قرآن و حدیث سے آپ نے جو ہے دلائل پیش کیے۔ علامہ مصباحی صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں میں، یہ ہمارے بھائی جان نے صابر صاحب نے لندن سے جو کال کی تھی حضرت عائشہ کی روایت کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی تفصیل اور جو ہے ڈالی جائے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی اس عمر میں وہ شہادت ان کی قابل قبول ہے، اور اس وقت جب یہ واقعہ معراج ہوا ان کی عمر کتنی تھی اس کے حوالے سے، اور پھر دوسرا ان کا یہ دوسرا سوال تھا کہ علامہ صابری صاحب نے ایک جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ کرنا، اس کا تو جواب آ گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھے گی، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب تھا؟ کیسے آپ کو پتہ چل گیا حضور کی امت کے بارے میں کہ وہ یہ کام نہیں کر سکیں، ان کے لیے دشواری ہوگی؟ یہ دو سوال ہیں آپ سے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق جو باتیں پیش کی جاتی ہیں تو یہ حضرت علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح عقائد میں اس پر جو شرح لکھی ہے نبراس، اس میں بھی اس کی تشریح کی ہے کہ اولاً تو یہ روایت ضعیف اور باطل ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم اقدس کو میں نے غائب نہیں پایا۔ جی انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ سندن بھی ضعیف ہے، لہذا اس سے دلیل نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو معراج ہم مانتے ہیں یہ جو جسم روح والی تو وہ تو مکہ میں ہوئی تھی، اور اس وقت تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رفاقت میں نہیں آئی تھی، لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ میں نے غائب نہیں پایا یہ سراسر اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے وہ معراج مراد نہیں ہے جو معراج ہم لوگ لے کر کے چل رہے ہیں۔ صحیح۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کمالات کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ان کو مرفوع حدیثیں نظر نہیں آتی ہیں، اور وہ اس کے بالمقابل صحابہ کرام کے اقوال کو ذکر کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم اگر یہ بات کریں کہ صحابہ کرام نے یہ فرما تو وہ کہیں گے یہ تو آپ صحابی کی بات کر رہے ہیں نا، حضور کی بات لائیے، اور حضور کی بات موجود ہے تو اس کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ نہیں صحابی نے یہ کہا ہے تو حضور کہہ رہے ہیں اس کو مانیں گے یا صحابی کہہ رہے ہیں اس کو مانیں گے؟ علامہ صاحب آپ نے بڑا پیارا کہا کہ جن کی وجہ سے ان کو شرف صحابیت مل رہا ہے ان کی دلیل کو تو مانتے ہو، اور جن کی بات ہے تو ہمارے ساتھ اسماعیل قادری صاحب ہیں بریڈ فورڈ سے آئے جن کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم قادری صاحب۔ وعلیکم السلام حضور، آپ کو تمام علماء اہل سنت کو بہت بہت سلام۔ وعلیکم قاری السلام۔ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ معراج جسمانی کا انکار کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، میں نے ایک عالم کا بیان سنا تھا، اس کی آپ تصدیق کر دیں کہ یہ صحیح ہے اور اس کا حوالہ دے دیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا کیونکہ میں آپ جیسا نہیں، اور آپ آگے جا سکتے ہیں کہ آپ میرے جیسے نہیں۔ تو اس پر اگر صابری صاحب تھوڑا ارشاد فرمائیں، اور دو شعر اعلیٰ حضرت کے ان کی تشریح اگر فرما دیں۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ قادری صاحب، آپ ہمارے بڑے پیارے ریگولر کالر ہیں الحمدللہ۔ عاشقان مصطفیٰ کی گفتگو کا اپنا انداز ہوتا ہے، کس محبت کے ساتھ کس چاشنی کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، اور اہل ایمان سرکار سے محبت کرنے والے اپنے آقا کی شانیں بیان کرتے، فضائل بیان کرتے ہیں۔ حسان جمیل صاحب مصباحی صاحب آپ نے اپنی بات کو مکمل فرمایا۔ جی اب اس کو میں حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول سے میں اس کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے خود اس کا جواب دیا ہے۔ امام مروزی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام احمد سے اس کے سلسلے میں سوال کیا کہ انہم یقولون کہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ان عائشہ قال من زعم ان محمد رأى ربه وقد عزم على الله فریہ فبأي شيء يدفع قولها، کہتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے یہ ایک بہتان رکھا ہوا ہے کہ یہ بہتان ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کا دفاع کیسے کیا جائے
یہ کس سے سوال کیا؟ امام مروزی نے امام احمد بن حنبل سے سوال کیا. اب اس کا جواب حضرت امام احمد بن حنبل کیا دیتے ہیں؟ یہ لوگ ہیں نا کہ جیسے سلفی لوگ ہوتے ہیں کہ آپ بات کرو حضور کی تو کہیں گے کہ نہیں صحابہ نے یہ کہا ہے، صحابہ کی بات کرتے ہیں حضور نے یہ کہا ہے. وہ بس جہاں کمال ملتا ہے وہاں وہ دوسری جانب جانے کی کوشش کرتے ہیں. گنگا جو ہے جی تو جو ہمارے علماء اہل سنت ہیں وہ دلائل کو سامنے رکھ کر کے بات کرتے ہیں، نہ یہ کہ اپنی پاکٹ یہ کی یا اپنی چاہت کی بات کرتے ہیں. تو امام احمد نے فرما فَبِقَوْلِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رَأَيْتُ رَبِّ، کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکبر من قولہا، اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان تو حضرت عائشہ کے فرمان سے بڑھ کے ہے، اس لیے کہ کسی بھی صحابی کا قول اگر فرمان رسول کے خلاف جائے تو اس پر علماء اصول نے اتفاق کیا ہے کہ رسول پاک کے فرمان کو لیا جائے گا. صحابی کے قول کی اگر تعویل ہو سکتی ہے تو ٹھیک، ورنہ اسے چھوڑ دیا جائے گا. اور پھر وہ دوسری ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ وہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ نورن انا ارا، کہ وہ نور ہے اس کو میں کیسے دیکھوں. تو اولاً تو یہ ہے کہ عربی کا جو رسم الخط ہوتا ہے تو اس میں ابھی جب عجمی لوگوں نے عربی کو پڑھنا شروع کیا تو ان کی اصلاح کے لیے زیر و زبر وغیرہ کو انہوں نے رکھا. اس سے پہلے زیر و زبر وغیرہ کی تشریح اس میں ہوتی نہیں تھی، بس اہل زبان یوں ہی اپنے اعتبار سے پڑھتے تھے. اب جب اس میں رسم الخط ہے ہی نہیں تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ اس میں نورن انا ارا ہے؟ ہمارے علماء نے فرمایا کہ ہاں روایت میں آپ یہ کہ انا تو آپ کہہ رہے ہیں نا، اگر اسی کو ہم رسم الخط میں انی ارا کہہ دیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ رسم الخط معین نہیں ہے، زیر و زبر بعد میں لکھے گئے ہیں، لہٰذا اس میں دونوں کی گنجائش موجود ہے. تو حضور پاک کا یہ فرما کہ نورن انی ارا، یعنی وہ نور ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی میں نے جو دیکھا وہ نور ہے. اب اس کے بارے میں آخری ایک حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأسألتہ، میں حضور پاک کو سے ملوں گا تو آپ سے اس سلسلے میں دریافت کروں گا. فقال ان ای شیء کنت تسألہ، قال کنت اسألہ هل رأیت ربک، کس بارے میں آپ سوال کریں گے؟ تو کہا میں حضور سے پوچھوں گا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فقال ابو ذر قد سألتہ، حضرت ابو ذر کہتے ہیں ہاں میری ملاقات ہوئی تو میں نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال کیا. فقال رأیت نورا، تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں نے اسے نور پایا، میں نے اسے نور دیکھا. تو اس حدیث میں تشریح ہے کہ رأیت نورا، تو پھر اس کو انا کہہ کر کے انکار کرنا یہ غلط ہے. اس کی جگہ پر رسم الخط انی ہی ہے اور وہ زیر و زبر بعد میں لگے ہیں اور لوگوں نے اس اعتبار سے اس بات کو لیا. بہت شکریہ مصباحی صاحب، بہت پیاری آپ نے جو ہے کوالیفیکیشن کی کہ یہ جو ہے عبارت پڑھنے میں بیچاروں سے غلطی ہوگی ہے جس کی وجہ سے ان کو الٹ اس کا ترجمہ نظر آیا. ہمارے ساتھ مسز ناصر صاحب ہیں جی لندن سے، آئیے ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری زمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کی بڑے احسان ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. مسز آصف میرا نام ہے. جی جی میرا یہ سوال ہے کہ بہت سے دلائل آپ کے علماء کرام نے پیش کیے، لیکن جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافروں نے جسے سچا مانا ہے تو کم از کم میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں اتنی باتوں میں جاتی. صحیح. اپنے لیے تو میں یہ کہوں گی. جی جی. دوسرا یہ کہنا چاہوں گی کہ معراج کا سفر ویسے تو عشاء یا مغرب کا ٹائم ہے، ٹائمنگ کو ذرا کلیئر کر دیجیے گا. نمبر 2 میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آسمانوں پر آپ کے سفر کی خبر فرشتوں نے کب دی جس کی تیاریاں شروع ہوئیں؟ کیا وہ عصر کا ٹائم تھا؟ یعنی 26 رجب کی 26 ہو، کیا وہ عصر کا ٹائم تھا کہ آسمانوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج اس مقدس سفر پہ آ رہے ہیں؟ جی جی پلیز یہ بتا دیجیے گا. بہت شکریہ مسٹر ناصر صاحب، آپ نے ہمیں لندن سے جوائن کیا اور بڑا پیارا آپ نے سوال کیا. انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے. اور واقعی میں نے یہ بھی کویسچن کرنا تھا کہ معراج کس وقت شروع ہوا، ٹائم کیا تھا. تو بہت شکریہ آپ نے اس طرف ہی میری توجہ دلائی ہے. ناظرین فوراً بعد ہمارا پروگرام پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا. معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی